السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ، باب فی المذی وغیرہ، حدیث نمبر 28۔ وعن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ، ولمسلم فاتبعہ بولہ ولم یغسلہ۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، پھر آپ نے پانی منگوایا، اس پانی کو اس پیشاب کے پیچھے لگا دیا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اس بول کے پیچھے پانی کو لگایا، اس پانی کے ذریعے کپڑے کو مل کر دھویا نہیں تھا، صرف خالی پانی کو بہایا تھا۔ حدیث نمبر یہ 28 سابقہ حدیث سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح بھی ہے، جس کے احکام سابقہ حدیث میں بیان ہو چکے ہیں۔ حدیث نمبر 29، جس میں ایک نیا مسئلہ کہ طہارت کی جو کیٹاگرائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مختلف نجاستوں کو، جس طرح سابقہ دونوں احادیث میں چھوٹے بچے کے پیشاب کی طہارت میں آسانی رکھی گئی ہے، اس طرح حدیث نمبر 29 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحریق علیہ۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الوضوء باب یحریق الماء علی البول، روایت نمبر 221 ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک اعرابی جو شہروں کے علاوہ دور بادیہ کا رہنے والا ہے، وہ آیا مسجد کے ایک کونے میں، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، کیوں کہ اس مسجد کے کونے میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، پھر جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ایک ڈول پانی کا، فاحریق علیہ، اس ڈول پانی کو اس پیشاب والی جگہ پر بہا دیا گیا۔ اس حدیث میں اعرابی کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جو مسجد میں آیا تو اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، تو زمین کے نسبت سے جتنی بھی نجاسات ہیں اس کا ایک ہی حکم ہے، وہ یہ جہاں پر نجاست ہے اس جگہ پر پانی کو بہا دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ ہاں اگر نجاست کی عین ہے اس عین کو رفع کیا جائے گا، دور کیا جائے گا۔ اعرابی، یہ آراب کیا ہے؟ آراب یہ سکان البادیہ ہیں، جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، ان پر سخت پن اور جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ فی طائفۃ المسجد، طائفہ یہ من کل شیء ہی بعضہ، یہ شے کا ایک بعض حصہ ہوتا ہے، اور طائفۃ المسجد یا طائفۃ الارض جب کہا جاتا ہے تو یہ جانب بھی مراد ہو سکتی ہے، ایک بعض حصہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ المسجد سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے سختی سے روکنا شروع کیا اس کو۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس زجر سے روک دیا۔ تو آپ کا مقام اعلیٰ سے
صحابہ کرام کو حکم دینا یہ وجوب کا حکم ہے، لیکن جب ایک ادنا اعلیٰ کے لیے صیغہ نہیں بولے یا صیغہ امر بولے وہ التماس کے معنی میں ہوگا، حکم کے معنی میں نہیں ہوگا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی نے صحابہ میں سے کسی کو حکم دیا کس بات کا کہ وہ ذنوب الدلو، جس کا معنی ہے ڈول، کہ ایک ڈول پانی اس پر بہا دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکتے نہ، تو اس سے دو خرابیاں بالکل واضح تھی۔ پہلی خرابی تو یہ کہ اسی حالت میں اگر اس آدمی کو روکا جاتا تو اس کے سطر کا ظاہر ہو جانا، کھل جانا یہ ممکن تھا۔ دوسری حالت یہ کہ اس کا پیشاب مسجد کی دوسری جگہوں میں گرنے کا خطرہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع ناصح ہیں تو آپ نے اس مسئلے کا حل جو بالکل واضح تھا، کیونکہ وہ اعرابی حقیقت سے ناواقف تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مساجد اس چیز کے لیے نہیں ہیں۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب الارض یصیبها البول حدیث نمبر 380 میں یہ کچھ واقعہ اس طرح ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو منگوایا، اس سے بات کی، اس کو مسئلہ سمجھایا کہ هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى وانما هي للصلاة والتکبیر وقراءة القرآن، کہ مسجدوں کے اندر ایسے کام نہیں کرنے۔ تو اعرابی اس بات پر خوش ہوا، اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اے اللہ مجھ پر اور اس محمد پر رحم فرما، تو ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ تو آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا یا اخ العرب، اے عرب کے بھائی تو نے ایک کھلی وسعت رحمت کو قید کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسئلہ بالکل واضح ہوا کہ زمین پر پیشاب گرے، چاہے وہ مسجد ہو یا مسجد کے علاوہ جگہ ہو، اس نجاست کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو زمین کی طہارت ہو چکی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش اب نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اعراب وہ احکام سے اس طرح واقف نہیں ہوتے جس طرح شہری لوگ واقف ہوتے ہیں جو تعلیم کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ دیہات والے، دور بادیہ علاقوں میں رہنے والے وہ تعلم سے بھی دور ہوتے ہیں اور شہروں سے بھی دور ہوتے ہیں، اس لیے یہ اعرابی کو پتہ نہیں چلا۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ مسجد میں نجاست کی تطہیر واجب ہے اور اسی وقت واجب ہے، لأن النبی امر بذنوب من ماء فأحریق علیہ فی الحال، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی وہاں پر بہانے کا حکم دیا۔ فائدہ نمبر 3 کہ منکر کو دیکھتے ہی جلدی کی جلدی اس سے روکنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زجر کو روکا تھا، نہ کہ صحابہ کرام کے اس انکار کو روکا تھا۔ فائدہ نمبر 4 کہ صحابہ کرام کی غیرت یہ تھی کہ وہ کسی منکر کام پر خاموش نہیں ہوتے تھے۔
فائدہ نمبر 5، منکر سے روکتے وقت بھی نرمی کو استعمال کرنا، نرمی کے پہلو کا غالب ہونا، یہ اس کا وجوب ہے، اور یہی اخلاق النبی ہے۔ کیوں کہ سختی، تنگ دلی منکر سے جب روکنے کے اندر شامل ہو جائے گی تو وہ منکر کام کو اور آگے بڑھا دے گی، اور جو منکر کام کر رہا ہے بندہ، وہ اس شدت اور عنف کو دیکھ کر اور مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 6 کہ جب 2 خرابیاں لازم آ رہی ہوں تو ان میں سے ہلکی خرابی کا ارتکاب کرنا واجب ہوتا ہے، بڑے فساد کو دور کرنے کے لیے۔ فائدہ نمبر 7 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کمال حکمت ہے، کیا آپ کا کمال انداز ہے منکر کو تبدیل کرنے کے حدیث مبارکہ میں۔ فائدہ نمبر 8 کہ نجاست کو دور کرنے میں پانی کا استعمال کرنا، جو زمین کی نجاست ہے یہ ضروری ہے، جو زمین پر بول و براد لگا ہے وہاں پر پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ پھر فائدہ نمبر 9، بڑی ہی اہم ترین بات یہ ہے کہ زمین کی نجاست کو دور کرنے میں پانی کے بہانے میں تعداد کو مقرر نہیں کیا گیا کہ چاہے 1 مرتبہ پانی بہائیں، چاہے 2 مرتبہ بہائیں، چاہے 3 مرتبہ بہائیں، تعداد کو متعین نہیں کیا گیا۔ یہ نجاست کے اعتبار سے ہے، تھوڑی سی ہے تو اسی جگہ پر پانی بہا دیا جائے گا، اگر پھیلی ہوئی ہے تو پانی زیادہ بہایا جائے گا۔ فائدہ نمبر 10 کہ 2 خرابیاں جب لازم آ رہی ہوں تو اعلیٰ خرابی کو دفع کرنے کے لیے ہلکی خرابی کو انتظام کر لینا، اس کا ارتکاب کر لینا، یہ درست بات ہے، کیوں اس میں عام مصلحت ہوتی ہے۔ اور آخری بات جسے حدیث سے ثابت ہوتی ہے، فائدہ نمبر 11 کہ کسی منکر کو جب روکنا ہے اس سے مراد اس منکر کام کو زائل کرنا ہے، نہ کہ اس منکر کے فاعل کی تانیب کرنا، اس فاعل کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ بہترین کوشش یہ ہے کہ اس منکر کام کو رفع دفع کیا جائے اور پھر بڑے ہی اچھے انداز سے اس کے فاعل جس نے وہ ارتکاب کیا ہے اس کو سمجھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے ان فوائد اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث سے تو مسئلہ ثابت ہوا کہ زمین پر اگر بول و براد لگ گیا ہے تو بس وہاں پر پانی بہایا جائے گا، اگر کسی چیز کی عین وہاں پر موجود ہے تو اس کو وہاں سے رفع دفع کیا جائے گا، اور مساجد میں تو لازمی ہر شکل میں فوراً اس نجاست کو دور کیا جائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔